السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا استاد جی، میں آج جب یہ سبق پڑھ رہا تھا تو میں وہ جو آخری جو رکوع کا جو ہم نے آخری حصہ پڑھا تھا، اس میں جب میں اس کی وہ تفسیر اور تشریح پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ والی بات کی جا رہی تھی کہ جس میں جو صحابہ کرام کے آپس میں جو کچھ اختلافات تھے اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہوا تھا کافی ڈیٹیل سے۔ پھر تو ہم یہاں پر ہمارے ملک میں تو یہ جس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہاں پہ تو پھر یہ بہت مسائل ہیں لوگوں کے، مثلا جو اہل تشیع ہیں اور اہل سنت ہیں ان کے درمیان تو وہ نعوذ باللہ اور معاذ اللہ وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اہل تشیع حضرات جو ہیں یہ تو پتہ نہیں کتنا کچھ کہتے ہیں۔ تو لیکن مجھے جو پڑھ کے سمجھ میں آیا وہ یہ والی بات سمجھ میں آئی کہ اچھا اگر ہمارے پاس علم ہو تب بھی ہم بحث نہ کریں اس معاملے میں کہ بس یعنی کہ جس طرح اس میں بتایا گیا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آیا پڑھ کے، کیونکہ اردو ٹپیکل لکھی ہوتی ہے کہ میں خاموش رہنا چاہیے، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو اگر علم ہو تب بھی خاموش ہی رہنا چاہیے، یعنی کہ تب بھی ان چیزوں کو، کیونکہ جنہوں نے اختلافات بیان کیے ہیں جو مجھے لگتا ہے جو لوگ اختلافات کرتے ہیں وہ شاید اپنا گرج اور اپنی ذاتی انا کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ جس فرقے کے ساتھ منسلک ہیں شاید اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ بات ہوگی مکمل آپ کی؟ جی جی استاد جی، لیکن آپ کی بات مکمل ہوگی ابھی کچھ اور؟ جی 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 بات یہ ہے کہ ہم نے نسبت رسول کا احترام کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ہے۔ اگر کسی صحابی کا آپس میں اختلاف ہوا ہو یا کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو ڈانٹا ہو یا ان کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ ہمیں یہ اختیار شریعت مطہرہ نے نہیں دیا کہ ہم ان پر جج بن کے فیصلہ کریں کون غلط کون صحیح، یہ ہمارے پاس اختیار ہے ہی نہیں۔ جس چیز کا ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے اگر وہ ہم کام کریں گے تو بھی ہم مجرمی قرار پائیں گے۔ ہمیں کلی طور پر یہ کہا گیا قرآن کریم میں بھی، جیسے آپ نے کل کے سبق میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اسی طرح کا مضمون ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یہ خطبہ کے اندر، جمعہ کے خطبات کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جس نے ان سے محبت کی تو اس وجہ سے کی کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کو مجھ سے بغض ہے۔ کیونکہ صحابہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور براہ راست انہوں نے اللہ کے رسول سے دین لیا اور امت تک پہنچایا۔ اگر ان پہ ہم تان کریں گے یا ان میں سے کسی کی تنقیص کریں گے تو یہ دین کے بنیادی اساسی گواہوں کو مجروح کرنا ہے، اور جب گواہ مجروح ہو جاتے ہیں تو مقدمہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جتنے ہی صحابہ اکرام، جتنے بھی فرقے ایسے ہیں جو صحابہ پہ طعن کرتے ہیں، وہ صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، در حقیقت وہ دین اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ دین اسلام کے اس مقدمہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جس کی گواہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی ہے۔
مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو آپ نے بات فرمائی، اس کے لیے بھی جو اہل حق علماء ہیں جتنے بھی، ان سب کا مسلک یہی ہے کہ ان مشاجرات میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، خود فیصل نہیں بننا چاہیے۔ خاص طور پر سیدنا علی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جو اختلاف ہوا، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہ سب چیزیں ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اور اس کے شاگرد اور اس کی جماعت جانے۔ ہمیں تو اختیار ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس چیز کا اختیار ہے ہی نہیں، نہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے اس کے بارے میں، نہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ تو جس چیز کا ہمارے پاس اختیار بھی نہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں ہے، تو ہم اس بحث میں پڑھ کے اپنے آپ کو خراب نہ کریں، کیونکہ کسی ایک جانب پہ بندہ مائل ہو جاتا ہے اور دوسری جانب کا میلان دل کے اندر آتا ہے، تو دونوں چیزیں ہی غلط ہیں۔ ہم بس ہر اس شخص کا احترام کریں گے، ہر اس چیز کا احترام کریں گے، ہر اس شخص کا بھی، ہر اس چیز کا بھی جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، بس یہی ہمیں حکم ہے سر۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وله اجر کریم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من ذا الذی، کون ہے ایسا شخص، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، اللہ اسے دگنا کر دے، لہو، اس انسان کے لیے، وَلَهُ اجر کریم، اور اس شخص کے لیے ایسا اجر ہے جو پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے والی آیات میں ہم نے غزوہ تبوک کی بات کی، اور اس غزوہ تبوک میں اللہ رب العزت کی طرف سے خرچ کرنے کی جو ترغیب آئی وہ ہم نے پڑھا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں ہو، کسی مسکین غریب پر معاونت کی صورت میں ہو، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ اجر کا وعدہ کیا۔ پھر اس اجر کے یقینی ہونے کو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے قرض کا عنوان دیا۔ اللہ کو قرض کی نہ ضرورت ہے، نہ اللہ قرض لیتا ہے، نہ اللہ رب العزت کی شان کے یہ لائق اور مناسب ہے، وہ مالک ہے ہر چیز کا، کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اس نے ہم سے قرض کیا لینا۔ لیکن ہم انسانوں کو معاملات کے اندر، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم پیسے دے دیں گے وہ بہر صورت قرض ہمیں واپس ملنا ہی ملنا ہے، تو قرض کا ملنا یقینی ہوتا ہے، تو بس اسی یقینی ملنے والی مشابہت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں قرض کا عنوان دیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون دے گا اللہ کو قرض حسنا، بہترین قرض، اچھی طرح قرض، ایسا قرض جس کے اندر آپ کی نیت ٹھیک ہو، ایسا قرض جس کے خرچ کرنے میں آپ کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو، تو پھر اس پہ ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس کے لیے اس کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ بڑھانا میری اور آپ کی نیت پر منحصر ہے، ہماری نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجر ملے گا، کسی کو اس کی نیکی کا اجر 10 گنا، کسی کو 70 گنا، تو کسی کو 700 گنا، اور کسی کے لیے اللہ کہتا ہے بغیر حساب، کوئی حساب نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر دیتا ہے، جیسے ہم نے کل عرض کیا سیدنا عثمان بن عفان کی سخاوت، سیدنا عمر بن خطاب کی سخاوت، سیدنا ابوبکر صدیق کی سخاوت، مال کی مقدار اگرچہ سیدنا صدیق اکبر کی کم ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب یا سیدنا عثمان بن عفان کے خرچ کیے گئے مال کی مقدار زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اندر کے خلوص کو دیکھتا ہے، لے کے کون آیا۔ حضرت عثمان نے اگر 10,000 کا بھی انتظام کیا تو ان کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ وہ 10,000 کا اور بھی انتظام کر سکتے ہیں، لیکن صدیق اکبر تو وہ ہے جس نے اپنے گھر کی ساری جمع پونجی لا کے حضور کے قدموں پہ ڈھیر کر دی، وہ مقدار میں اگرچہ کم بھی ہو لیکن ان کا اپنا تو کل سرمایہ ہے نا، انہوں نے تو سارا سرمایہ دے دیا اگرچہ وہ مقدار میں کم تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی نے مقدار میں اگرچہ زیادہ دیا لیکن کل سرمایہ تو نہیں دیا نا۔ سیدنا عمر بن خطاب کا سامان دیکھنے میں زیادہ ہے لیکن ہے تو گھر کا آدھا، کل تو نہیں ہے، اور صدیق اکبر نے تو سارا ہی دے دیا۔ تو اللہ رب العزت جذبوں کی قدر کرتا ہے، نیت کی قدر کرتا ہے، جس نے جس نیت سے، جس جذبے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا،
اللہ اس کو اتنا ہی بڑھاتا ہے۔ پھر وَلَهُ اجر کریم میں اجر کی نوعیت کو بیان کیا کہ اس کے لیے ایسا اجر ہوگا جو پسندیدہ ہے، ایسا اجر ہوگا جس میں اللہ کی رضا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی مزدور کام کرے آپ کے پاس، اب اس کی پوری پوری اجرت دے دیں، اس نے 8 گھنٹے کام کیا، آپ نے 1200، 1000، 1200، 1500 جو دہاڑی تھی اس کی آپ نے دے دی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ انعام بھی ساتھ دیں، یہ انعام والا اجر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَهُ اجر کریم، ایسا اجر جو پسندیدہ، خوش ہو کے آپ کچھ اضافہ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسا اجر دے گا جس میں اللہ کی رضا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے، یسعى نورہم، ان کا نور دوڑے گا، بین ایدیہم، بین امامہم، ان کے سامنے، آگے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کی دائیں جانب، بشراکم اليوم جنات تجری، تمہارے لیے آج کی دن خوشخبری ہے، جنات، ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم۔ ایمان والے ایمان کی وجہ سے اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو نور دے گا۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے کسی کا نور ایک پہاڑ کی طرح ہوگا، کسی کا نور اس سے کم 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 ہوتے ہوتے کسی کا نور ایک کھجور، کسی کا کھجور کی گٹری کے برابر، اور کسی کا نور صرف اس کے انگوٹھوں میں ہوگا، اور وہ نور بھی کبھی بجھے گا، کبھی جلے گا، کبھی ظاہر، کبھی روشنی، کبھی تھوڑی مدھم ہو جائے گی روشنی، تو وہ اس طرح سے ٹمٹمائے گا نور اس کا۔ دنیا میں ایمان میں جتنی طاقت اور جان ہوگی، اعمال میں جتنی طاقت اور جان ہوگی، اور اعمال جتنے اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر کیے جائیں گے، اتنا ہی قیامت کے دن وہ اعمال بصورت نور ظاہر ہوں گے۔ ایمان خود نور ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا الصلاۃ نور، نماز بھی نور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت کا معمول رکھا، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بہت سارے اعمال کو، دوسروں کی مدد کرنا، کسی کو کسی پہ خرچ کر دینا، غم گساری کرنا، اس کو بھی نور فرمایا۔ دوسروں سے تکلیف کو دور کرنے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے گا تو یہ ایک آیت اس کے لیے مستقل نور ہوگی قیامت کے دن۔ تو جب قیامت میں اندھیرا ہوگا، ہر طرف اتنا اندھیرا کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اس شدید اندھیرے کے بعد پھر اہل ایمان کے لیے اللہ فیصلہ کرے گا، انہیں پل صراط پر گزرنے سے پہلے یہ نور عطا کیا جائے گا، پھر اس نور کی روشنی میں وہ پل صراط پر گزریں گے۔ پھر چونکہ یہاں دو باتیں ہیں آیت مبارکہ میں، بین ایدیہم و بی ایمانہم، ان کے سامنے بھی نور، دائیں بھی نور، تو اس کی ایک تعویل مفسرین کرام نے یہ فرمائی کہ دائیں سامنے جو نور ہوگا یہ نور ایمان ہوگا، اور دائیں طرف جو نور ہوگا یہ نور اعمال ہوگا۔ یوم تر المؤمنین، جس دن تو ایمان والوں کو دیکھے گا، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، اعضائے وضو بھی چمکیں گے۔ ساری چیزیں آپ احادیث مبارکہ میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ریاض الصالحین اس میں زاد الطالبین میں کچھ آ جائیں گی، کچھ باتیں آگے ریاض الصالحین میں آ جائیں گی، پھر مشکات میں آ جائیں گی۔ تو یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، سبحان اللہ، ایک تو نور ہے، پھر پل صراط سے آپ گزریں گے، اور آگے جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہوگی، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ کہہ رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، ذالک اس میں اشارہ ہوا ضمیر تاکید کے لیے، الفوز العظیم پر الف لام بھی تاکید کے لیے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہی کامیابی ہے اصل۔ اس لیے دنیا کے اندر بڑا عہدہ حاصل کر لینا، بڑا مال جمع کر لینا، بڑا اچھا گھر بنا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ چیزیں یہاں چھوڑ کے ہم سب نے چلے جانا۔ اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے یوں ملے گی کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کے بعد پھر آپ کے لیے ایک نور اور روشنی کا انتظام کیا جائے گا، جس میں آپ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ ایمان والوں کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے
मुनाफिकीन का भी जिक्र किया। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा। देखिए, जो पक्के काफिर हैं और खुल्लम खुल्ला जिनका निफाक जाहिर हो चुका, बगैर हिसाब किताब के, बगैर पूछ गिछ के, बगैर पुल सिरात से गुजारे सीधे जहन्नम में जाएंगे, इनके लिए कोई हिसाब नहीं है। इसी तरह ईमान वालों का एक तबका ऐसा होगा जिनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, बगैर हिसाब किताब के सीधे जन्नत में, अंबिया, सिद्दीकीन और जो उनके रफ़क़ा हैं। तीसरा तबका वो है अहले ईमान का जिन्होंने गुनाह भी किए, नेकियां भी की, इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। और इसी तरह वो मुनाफिकीन जिनका निफाक जाहिर नहीं हुआ, इनको भी वहाँ नूर दिया जाएगा। हिसाब किताब तो अंदर के कुफर की वजह से नहीं है, लेकिन इनको भी नूर देकर उस धोखे का बदला दिया जाएगा जो धोखा दुनिया में ये करते रहे। अब इस बात को जहन में रखने के बाद फिर देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, इन मुनाफिकीन से मुराद एतिकादी मुनाफिक है, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगे किनको? लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान ला चुके। क्या कहेंगे? कहेंगे उन्ज़ुरूना, इंतजार कर लो हमारा, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम तुम्हारे नूर में से कुछ हासिल कर लें। हमारे पास रोशनी नहीं है तो बहुत कम है, धीमी रोशनी है। इस तेज अंधेरे के अंदर और बड़े घने अंधेरे के अंदर हम गुजर नहीं सकते, पुल सिरात नजर नहीं आएगा। बराए मेहरबानी आप रुकिए, ठहरिए, अपने नूर में से हमें भी कुछ फायदा हासिल करने दीजिए। रोशनी आपके हाथों में है, आपके चेहरे में है, आपके साथ है, हम इसी रोशनी में हम भी चलते बनेंगे। दुनिया के अंदर भी तो ऐसा ही करते थे ये मुनाफिक के, मुसलमान कलिमा पढ़ते और आमाल सालिहा करते, तो ये भी मुसलमानों के आमाल करके, मुसलमानों जैसे अमाल करके अपनी जान बचाई हुई थी, बस छतरी के नीचे अपना वक्त गुजार रहे थे, इस्लामी छतरी के नीचे, लेकिन अंदर के काफिर थे। तो यहाँ ये मुसलमानों से फिर उसी तरह का मुतालबा करेंगे कि हमें अपने नूर के अंदर अपनी रोशनी में चलने के लिए हमें इजाज़त दो और इंतज़ार कर लो हमारा, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो क़ील इरजिऊ वराअकुम, लेकिन ये जो ही पुल सिरात पे कदम रखेंगे, इनका नूर इनसे छीन लिया जाएगा। जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी इनसे ख़त्म हो जाएगी, वो भी छीन ली जाएगी, बिल्कुल ये अंधेरे में अंधे होंगे। इनसे कहा जाएगा इरजिऊ वराअकुम, पीछे लौट जाओ। वो पुल सिरात का, पुल सिरात से पहले वाला वो मुकाम, वो जगह जिस जगह पे खड़े होकर अल्लाह ने सबको नूर दिया, सबके लिए नूर बांटा आले ईमान को, वहां जाइए, शायद आपको दोबारा नूर मिल जाए। फल तबिसू नूरा, तलाश करो नूर को। हुजूर बबैनहुम बिसूर लहू बाब, तो उनके दरमियान एक दीवार कायम कर दी जाएगी जिस दीवार के अंदर दरवाज़ा है। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया इससे मैदान, इससे वो क्या वो से मेरे निकल गया, इस दीवार के बारे में मुफस्सिरीन किराम की दो राय है। एक राय तो ये है कि इस दीवार से मुराद आराफ की दीवार है। आराफ, आराफ वो जगह है जो जन्नत और जहन्नम के बिल्कुल दरमियान में है, और अहले जन्नत जन्नत में, अहले जहन्नम जहन्नम में चले जाएंगे, तो कुछ लोग आराफ के अंदर ठहरेंगे। तो इस दीवार से मुराद मुहक्किकीन ने फरमाया कि ये दीवार है फजूरी बबैनहुम बिसूर लहू बाबुन, उस दीवार के अंदर एक दरवाज़ा होगा, बातिनुहु फीहि रहमा, उस दरवाजे और दीवार की जो अंदर वाली जानिब है, बातिनुहु, उसको बातिन कहेंगे, फीहि रहमा, उसके अंदर रहमत है। और ये बातिन वाली जो तरफ है ये ईमान वालों के लिए होगी। वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उसकी बैरूनी जानिब अज़ाब होगा, ये काफिरों की तरफ होगी। तो दीवार लाजमी तौर पर, दीवार की एक जानिब मुमिन एक जानिब काफिर, दरमियान में दीवार हाइल कर दी जाएगी। अब ये मुनाफिक अहले ईमान को न देख सकेंगे, न अहले ईमान से नूर के बारे में बात कर सकेंगे, और ना ही इनके पास नूर होगा ये पुल सिरा से गुजर जाए। अब पुल सिरा से क्या गुजरना इनके दरमियान, तो दीवार हाइल कर दी गई। अब ये जहन्नम की तरफ और ईमान वाले जन्नत की तरफ। युनादूनहुम, फिर उनको पुकारेंगे, या तो अहले ईमान पुकारेंगे या अल्लाह के मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे? वो कहेंगे अलम नकुम माकुम। युनादूनहुम ना, ये अभी मुनाफिकीन ईमान वालों को कह रहे हैं। मुनाफिकीन कहेंगे ईमान वालों को अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? हम तुम्हारे साथ थे दुनिया के अंदर, हमने तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ी, तुम्हारे साथ जिहाद में शिरकत की, हमसे क्यों भाग रहे हो? क्यों हमसे आगे जा रहे हो? क्यों हमारा इंतजार नहीं कर रहे? क्यों अपने नूर और रोशनी के अंदर हमें चलने नहीं दिया जा रहा?
हम हम अंधेरे में हैं, हमारा ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा। युनादूनहुम अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। कालू बला, अब ये जवाब या तो फरिश्तों का है या फिर ईमान वाले जवाब देंगे इन मुनाफिकीन को। तो वो कहेंगे बला, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ थे। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने अपने नफ्सों को आजमाइश में डाला। इतना कमाना आजमाइश। व तरब्बस्तुम, और तुम मुंतजिर रहे, किस बात के मुंतजिर रहे, इस बात के मुंतजिर रहे तुम दुनिया के अंदर कि हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई कत्ल कर दे, नौजुबिल्ला, हुजूर अलैहिस्सलाम को शिकस्त हो जाए, नौजुबिल्ला। तुम इस बात के इंतजार में रहे कि अहले मक्का हुजूर पर हमला करें, गालिब आ जाएं, और फिर हम अहले मक्का के साथ मिल जाएं। जब तक मुसलमान गालिब हैं तब तक तो हमारी मजबूरी है, मक्का वालों के साथ मिलेंगे, काफिर अपने अंदर के कुफर को जाहिर करेंगे तो हमें भी मार पड़ेगी। लिहाजा तुमने दुनिया के अंदर इसी बात का इंतजार करते रहे कि कौन सा दिन आए और मुसलमान मगलूब हो, काफिर गालिब हो जाए, और हम उन्हीं के साथ कुल कुला के साथ दें। वर तब तुम, और तुम शक करते रहे, तुमने शक भी किया। वगर्रत कुमुल अमानियू, उम्मीदों ने तुम्हें, तमन्नाओं ने तुम्हें धोखे में डाला। हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का अमर आ गया। अल्लाह के अमर से मुराद मौत। वगर्रकुम वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ चुका और तुम्हें धोखा देने वाले ने अल्लाह के बारे में धोखा दिया। तुम उसी उसके धोखे में आके शैतान के, गरूर का माना धोखा देने वाला, मुराद इससे शैतान, शैतान ने तुम्हें धोखा दिया, तुम धोखे में आ गए, यहाँ तक कि मौत आ गई। अब मौत आई तो तुम अल्लाह के सामने पेश हुए, तो कुफर की हालत में पेश हुए, उसी निफाक की हालत में पेश किए गए। लिहाजा आज तुम्हें उस निफाक का बदला मिलेगा। जैसे दुनिया के अंदर तुमने मुसलमानों को धोखा दिया ईमान जाहिर करके, और जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ती थी तुम गायब नजर आते थे, आज यहाँ भी तुम्हें एक रोशनी दे दी गई, तुमने ये समझा कि बस बेड़ा पार हो जाएगा, अचानक वो रोशनी तुमसे छीन ली गई। फिर ईमान वाले आज तुमसे गायब हैं, जैसे दुनिया के अंदर तुम उनसे गायब होते थे। मुश्किल उन पे आती, तुम जिहाद में नहीं जाते थे, आज मुश्किल तुम पे पड़ी है, तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं। इसलिए भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन के लिए बड़े सख्त सज़ाएं भी बयान की। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल कहकर मुनाफिकीन को जहन्नम के सबसे निचले तबके में, जिसमें अजाब सबसे ज़्यादा होगा, सज़ा देने की बात की है। फलयौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फ़िदिया, आज के दिन तुमसे फिदिया भी नहीं लिया जाएगा। दुनिया के अंदर तो माल दौलत की वजह से तुम अपनी जान बचा लेते थे, पकड़े गए, पैसे देके छूट गए, लेकिन यहाँ तो पैसे देके मुआवजा देके छूट नहीं सकोगे। वला मिनल लज़ीना कफ़रू, और ना ही काफिरों से फिदिया लिया जाएगा, ना मुनाफिकों से लिया जाएगा। मअवाकुमुन नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। हिया मौलाकुम व बिअसल मसीर, और वही तुम्हारा साथी दोस्त है। वो बिअसल मसीर, बहुत बुरा ठिकाना, बहुत बुरा दोस्त है। बस ही मौलाना, पढ़ना तो रुकू बुरा था, लेकिन अब बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये जी सबक के मुतालिक कोई बात नहीं, कुछ नहीं आप। जी मेरा कि सबक के बारे में कोई बात नहीं, कुछ नहीं आपने, आवाज आ रही है ना आपको। जी कारतब आ रही है। चलो ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے صاحب؟ جی الحمد للہ شاکر۔ اچھا جی، مجرورات سمجھ آ گئے تھے، ان میں سے کوئی بات پوچھنی ہو مجرورات میں سے؟ چلیں جی، خاموشی بتلا رہی ہے کہ سمجھ آ گئے ہیں۔ جی یہ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل نمبر 15، اقسام اعراب اسماء متمکن۔ یہ 16 تقریباً، غالباً 16 قسمیں ہو گئے۔ ہاں، یہ 16 ہیں، 16 تعداد اقسام اعراب 5 ہے، یعنی کہ یہ ہیں 9 ہیں، اور یہ تعداد اسماء متمکن یہ 16 ہیں۔ یہ کیا بلا ہے، کیا چیز ہے، یہ سمجھ لیں جی، بہت اہم باب ہے یہ والا جو ہے۔ یہ منصوبات، مرفوعات، مجرورات جو آپ نے پڑھے ہیں، اب میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ یہ اعراب جو مجرور ہوتا ہے، مجرور کا مطلب زیر نہیں ہوتا، یہ ایک حالت کا نام ہے۔ کبھی مجرور کا اعراب دو زیر بھی آ سکتے ہیں، جیسے بزیدن، اور کبھی لفظ ہوگا تو مجرور لیکن اس کے اوپر زیر نہیں ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور حرکت ہوگی، زبر بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ اسی طرح مرفوع پیش نہیں ضروری کہ مرفوع کے اوپر جو ہے وہ پیش ہوگی تو ہی مرفوع ہوگا، بلکہ مرفوع کے اوپر جو ہے وہ کبھی پیش بھی ہوتی ہے، کبھی زبر بھی ہو سکتی ہے، جیسے مسلمون۔ اب یہ مسلمون جو ہے یہ مرفوع ہے، ہاں مرفوع ہے، لیکن اس کے آخر میں جو ہے وہ زبر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، مسلمون۔ اب حالانکہ زبر ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے مسلمون، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، اس کو منصوب نہیں بنائیں گے، یہ مرفوع بنائیں گے۔ تو کیوں مرفوع ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ مبتدا بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے یا فاعل بن رہا ہے۔ جس جملے کے اندر بھی یہ ہوگا تو ہم وہاں موقع کی مناسبت سے بتلائیں گے۔ پھر جو ہے وہ اس کی تیسری چیز جو ہم پوچھیں گے کہ اس کا، چلے جی مسلمون تو ٹھیک آ گیا، یہ بس مرفوع سمجھ آ گیا، اب اس کا اعراب بتائیں پھر کیا ہے۔ ہاں، پھر اس کا سوال یہ ہوگا، تیسرا سوال جو اعراب والا سوال ہے نا، اس کا اعراب کیا ہے، کسی بھی لفظ کا اعراب کیا ہے۔ اب وہ یہ جو 16 قسمیں ہیں، یہ جب پڑھ لیں گے آپ تو
تو یہ آپ کو جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا اعراب کیا ہے، زیر کے ساتھ ہے یا زبر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے یا واو کے ساتھ ہے، الف کے ساتھ ہے، مبنی ہے، کیا ہے۔ یہ 16 قسموں کے اندر سے ایک قسم لازمی ہوگی، اس سے باہر نہیں ہوگا، یہ 16 قسموں میں کے اندر سے ہی ہوگا۔ تو اگر یہ 16 قسمیں پڑھ لی تو سمجھ لیں تیسرے سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ سوال پوچھیں جب ہم پریکٹس کریں گے عملی طور پر، تو اس میں ہم یہ سوال سب سے پہلے پوچھیں گے یہ کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے۔ یہ تینوں باب آپ نے پڑھ لیے ہیں، آپ نے فوراً ادھر دیکھنا ہے کہ یہ 8 مرفوعات ہو گئے، 12 منصوبات ہو گئے، 20 اور 2 مجرورات ہو گئے، 22۔ ان 22 چیزوں میں یہ کیا بن رہا ہے، تو یہ مرفوعات میں ہے، منصوبات میں، آپ نے فوراً بتانا یہ مرفوع ہے۔ ہاں، تین چیزوں میں پہلے آپ نے بتانا 3 چیزوں میں یہ کیا بن رہا ہے، مرفوع بن رہا ہے، منصوب بن رہا ہے، مجرور بن رہا ہے۔ تو پھر آپ نے بتانا یہ منصوب ہے، یہ سوال۔ پھر اگلا سوال آ جائے گا کیوں ہے، منصوب ہے تو کیوں ہے، آپ نے بتانا یہ مفعول ہے، اس وجہ سے منصوب ہے۔ پھر آگے تیسرا سوال کہ اس کا اعراب کیا ہے، تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کا اعراب زبر کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ ہے، یہ اس باب کے اندر آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ پھر آگے آخر میں جو چوتھا سوال ہے، وہ چوتھا سوال آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے جو آپ پڑھیں گے۔ یہ دونوں سوالوں کا جواب آپ کو یہ باب توجہ کے ساتھ پڑھا ہوگا تو ہی سمجھ آئے گا۔ تو یہ دونوں سوالوں کا جواب آپ کو یہاں سے ملے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ بھی رٹے والا کام ہی ہے، تو یہ رٹا ہوگا تو تھوڑا سا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب اس میں دیکھیں جی، پہلی قسم تعداد میں آراب۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ 1 2 3، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر۔ اب اس میں 1 نمبر دیکھیں جی، اقسام اسماء متمکن، نیچے 1 نمبر کے آگے لکھا ہوا ہے اس میں مفرد منصرف صحیح، جیسے زیدن۔ اب پہلی چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اسم مفرد، پہلی چیز لکھی ہوئی ہے اسم۔ ہاں، اگر کوئی اسم ہو، دوسرا نمبر پہ مفرد ہو، اسم آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، 3 چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی تھی، اسم، فعل، حرف۔ اب فعل نہیں، حرف نہیں، اسم ہو۔ دوسرے نمبر پر تثنیہ پڑھا تھا، جمع پڑھا تھا کہ وہ تثنیہ بھی نہ ہو، جمع بھی نہ ہو، وہ خالی جو ہے وہ مفرد ہو۔ مفرد کا تو مطلب آپ کو سمجھ ہی آئے گا کہ تثنیہ جمع نہ ہو بلکہ مفرد ہو، مفرد، تثنیہ، جمع، یہ 3 چیز ہوتی ہے نا، ان تینوں میں نہ وہ جمع ہوگا نہ وہ تثنیہ ہوگا، صرف مفرد ہوگا، 2 چیزیں۔ تیسری چیز آگے منصرف، منصرف بھی آپ نے پڑھ لیا، منصرف اور غیر منصرف، جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ ہاں، یا ایک سبب ایسا پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، یہ پیچھے آپ نے تعریف پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگی۔ تو اب غیر منصرف نہ ہو بلکہ منصرف ہو، 3 شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط، چوتھی شرط یہ آ گئی کہ وہ صحیح ہو۔ ہاں، صحیح جو ہے یہ آپ نے پیچھے نہیں پڑھا، یہ علم صرف کے اندر ہے، صحیح استو، مثال استو، مضاف۔ تو بہرحال اس کی مثال جیسے انہوں نے دے دی زیدن۔ اب یہ زید جو ہے، اب اس کے اوپر دیکھیں جی، یہ چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے زید۔ نمبر 2 یہ مفرد ہے، ایک آدمی کا نام ہے نا، 2 آدمیوں کا نام تو نہیں ہے، ایک ہی آدمی مفرد ہے۔ نمبر 3 یہ منصرف ہے، غیر منصرف بھی نہیں ہے۔ زیدن غیر منصرف ہوتا تو اس کے اوپر تنوین نہ آ سکتی۔ تو چوتھی شرط جو ہے یہ صحیح بھی ہے۔ اب یہ زیدن کا اعراب کیا ہوگا، یا زیدن کے ساتھ، یہ مثال کے طور پر ایک زیدن لکھ دیا، زیدن کے ساتھ ملتے جلتے جو حروف ہیں جن کے اندر یہ چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اسم والی، مفرد والی، منصرف والی، صحیح والی، تو ان کا اعراب کیا ہوگا۔ اس کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ، یہ اس کا اعراب ہوگا۔ ہاں، جب رفعی حالت ہوگی تو اس میں اس کے اوپر ضمہ آئے گا، وہ ضمہ 1 آئے گا یا 2 پیش آئے گا، وہ موقع محل کی مناسبت سے۔ غیر منصرف ہوگا تو پھر تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ وہ کیا اس کا نام ہے، اس کو تو تنوین نہیں آتی۔ یہ منصرف ہے، منصرف کے اوپر تو ظاہری بات ہے کہ وہ تنوین آ سکتی ہے۔ تو اب اس کے اوپر الف لام، جو تنوین کو روکنے والی چیزیں ہیں، ایک تنوین کو روکنے والی چیز الف لام ہے، دوسرا تنوین کو روکنے والی چیز جو ہے منصرف اور غیر منصرف ہونا یہ ہے، تیسرا جو ہے وہ تنوین کو روکنے والی چیز جو ہے وہ مضاف ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو تنوین کو اسم کے اوپر، ہاں فعل کے اوپر نہیں، فعل کے اوپر تو تنوین آتی نہیں ہے نا، فعل کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاں اسم کی بات ہو رہی ہے۔
اسم کے اوپر یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو تنوین کو آنے سے روکتی ہیں. اب تین چیزوں کے اندر منصرف والی چیز ایک تو وہ آ گئی کہ منصرف یعنی کہ غیر منصرف کی بات نہیں ہے، منصرف کی بات ہے. دوسرا جو ہے وہ الف لام اگر اس کے اوپر ہو یا یہ مضاف ہو تو پھر تنوین نہیں آئے گی. ہاں پھر صرف ایک یعنی کہ دو پیشے آئیں گی. زیدن جیسے انہوں نے مثالیں آگے لکھی ہوئی ہیں، جاءنی زیدن، یہ ایک نمبر مثال. پھر دوسرے نمبر رأیت زیدن، مررت بزیدن، یہ تینوں صورتوں کی مثال لکھ دی. اب جاءنی زیدن، اب اس کا اعراب جو ہے اگر کوئی پوچھے زیدن کا اعراب کیا ہے تو آپ نے اس کا اعراب بتانا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ لفظی. ہاں ضمہ بسا اوقات ضمہ نظر آئے گا، لفظی ہاں یہ بات آگے جا کے آئے گی کہ لفظی اور غیر لفظی بسا اوقات یہ حالت رفع کے اندر ضمہ اس کا نظر آئے گا، جس نے یعنی کہ جیسے زیدن کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ پیش نظر آ رہی ہوگی. ہاں نظر آ رہی ہے. حالت رفع میں ضمہ لفظی، اور حالت نصب کے اندر رأیت زیدن، یہ حالت نصب ہے کیونکہ اس کے اندر زیدن مفعول بھی بن رہا ہے، تو یہ زیدن مررت رأیت زیدن. اور یہاں حالت نصب کے اندر فتحہ، اور اسی طرح جو ہے وہ مررت بزیدن حالت جرم کسرہ. تنوین کی بات نہیں ہو رہی، کسرہ کی بات ہو رہی ہے. تنوین کے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ موقع کے مضافہ سے دیکھا جائے گا کہ تنوین کو روکنے والی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. اب ان تینوں مثالوں میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو تنوین کو آنے سے روکے، کیونکہ الف لام بھی نہیں تھا اور جو ہے وہ مضاف بھی نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے وہ تینوں مثالوں میں تنوین آ رہی ہے. زیدن آئے گا، زیدون نہیں آئے گا. جاءنی زیدون نہیں آ سکتا، جاءنی زیدن آئے گا. رأیت زیدن آئے گا، مررت بزیدن. تینوں صورتوں میں تنوین کا آنا لازمی ہے. تنوین جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ آئے گی. اچھا یہ تو ہوگی ایک نمبر. اب یہ دو نمبر جو ہے وہ اسم مفرد قائم مقام صحیح جیسے دلون. اب اس میں دیکھیں جی، پہلی شرط وہی ہے کہ اسم ہو، اور دوسری شرط جو ہے وہ بھی وہی ہے مفرد ہو. تیسری شرط جو ہے وہ صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ہے. یہ صحیح جو ہے نا، صحیح یہ وہ کہ اس کا نام ہے علم صرف کے اندر آپ پڑھیں گے ہفت اقسام میں. جب آپ ہفت اقسام پڑھیں گے، صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، وہ 7 ہفت اقسام ہیں، تو اس کے اندر آپ صحیح پڑھیں گے. تو اب صحیح شارٹ کٹ کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں صحیح کسے کہتے ہیں، تاکہ وہ آپ کو جو ہے نا یہ بات تو سمجھ آئے نا کم از کم. صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے اندر حرف علت نہ ہو. حرف علت آپ نے پڑھے ہوں گے، حرف علت 3 ہے، الف، واو اور یا، جس کا مجموعہ آپ نے پڑھا تھا وائے، واو الف اور یا، وائے اس کا مجموعہ پڑھا تھا کہ حرف علت اگر کسی کلام میں آ جائیں تو وہ کلام صحیح نہیں رہتا. وہ کلام جو ہے یا تو مضاف ہوگا یا وہ آگے بن جائے گا. تو اب وہ حرف علت جس میں آ گیا، یا واو آ گیا یا الف آ گیا، یا وہ صحیح نہیں ہوتا. تو اب یہاں دیکھیں اسم مفرد، اب یہاں خالی صحیح نہیں بات کی، انہوں نے کہا صحیح کے قائم مقام. مطلب یہ ہے کہ وہ خود صحیح تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو صحیح سمجھ لیا جاتا ہے، صحیح کے قائم مقام سمجھ لیا جاتا ہے. تو اب اس کی مثال انہوں نے دی ہوئی ہے دلون. دلون، اب یہاں جو ہے یہ واو آ گیا، یہ صحیح تو نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی صحیح کے قائم مقام ہے. اس کو محمود اور اس کے اندر نہیں لے کے جائیں گے، یہ صحیح کے قائم مقام ہے. پھر تیسرے نمبر پر آ گیا کہ اس کا نام ہے جمع مکسر منصرف. ہاں دو شرطیں آ گئی، جمع مکسر اور منصرف. جمع مکسر کی تعریف میں پھر کر دوں، آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی تھی، اگر کسی کو یاد ہو تو وہ کر دے، اگر نہیں تو پھر میں کر دیتا ہوں. جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، کسی کو یاد ہے جمع مکسر کی تعریف؟ یعنی مکسر تو کسرہ کو گیا نا، حالت نہیں مکسر کسرہ یہ میں. وہ ٹوٹنے سے ہے، ٹوٹنے سے ہے. یہ ٹوٹنے والا اس کو بھی کسر کہتے ہیں نا، کسرہ کو بھی کسرہ کہتے ہیں، اور مکسر وہ ٹوٹنے والا. ہاں اس میں کوئی ٹوٹنے والی ٹھیک ہے. بات تھی، سوچیں کون سی ٹوٹنے والی بات تھی؟ ٹوٹنے والی بات تھی، مکسر ٹوٹنے کو بولتے ہیں، عربی کے اندر جو ہے وہ مکسر ٹوٹنے کو بولتے ہیں. اس کے اندر ٹوٹنے والی بات یہ تھی کہ ماضی کا صیغہ ٹوٹ جائے، جمع کے اندر جا کے ماضی کا جی صیغہ جو ہے ٹوٹنے. وہ ماضی کا جو اصل صیغہ تھا وہ ٹوٹ جائے، اصل وزن ماضی کا ٹوٹ جائے، ترتیب ٹوٹ جائے. ماضی کے اندر جو ہے وہ راجولن، را پہلے تھی، پھر جیم تھا، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر لام تھا.
لیکن رجال ان کے اندر جو ہے وہ لام چوتھی جگہ پر چلا گیا، ماضی کی ترتیب ٹوٹ گئی نا. ماضی میں را پہلے نمبر پر تھی، پھر جیم دوسرے نمبر پر تھی، راجولون پھر تیسرے نمبر پر لام تھا. اب رجالون جو ہے یہ راجولون کی جمع ہے، تو یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر ہے. کیوں جمع مکسر ہے؟ کیونکہ رجالون جو ہے، اب اس کے اندر دیکھیں جی را پہلے ہے ایک نمبر پہ، پھر رجالون میں دوسرے نمبر پر جیم ہے، پھر تیسرے نمبر پر لام آنی چاہیے تھی، لیکن تیسرے نمبر پر لام نہیں ہے، تیسرے نمبر پر الف آ گیا، لام جو ہے چوتھے نمبر پر چلا گیا، تو یہ ماضی کی اصل جو ہے وہ ٹوٹ گئی، تو اس وجہ سے یہ جمع مکسر ہے. اگر وہ نہ ٹوٹے، جیسے مسلمون سے مسلمون، اب مسلمون جو ہے یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر سالم، آپ نے پڑھا ہوگا جمع مذکر سالم. اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمات جمع مؤنث سالم، تو اس کی پہچان آپ نے پڑھی تھی، جمع مذکر سالم جس کے آخر میں واو اور نون آتا ہو، اور جمع مؤنث سالم کی پہچان آپ نے پڑھی تھی جس کے آخر میں الف اور تا آتا ہو. یہ جمع مؤنث سالم کی مثال ہے. اس کی میں نے آپ کو وہ قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ کے سنائی تھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ سارا واو اور یا، واو اور نون، یا اور نون، یہ وہ دونوں آپشن آ سکتے ہیں، کیونکہ واو جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، حالت رفع کے اندر واو آئے گی، حالت نصب اور حالت جر کے اندر جو ہے وہ واو نہیں آئے گی بلکہ وہ یا بن جائے گی. وہ آپ آگے اعراب کے اندر اسی تختی کے اندر، اسی باب کے اندر، فصل کے اندر آپ آگے پڑھیں گے وہ. تو بہرحال جو ہے وہ جمع مکسر جو ہے وہ جس کے اندر ماضی کا اصل صیغہ جو ہے وہ برقرار نہ ہو، جیسے رجالن. اب یہ دلون اور رجالن، یہ دو چیزیں آ گئی. اسم مفرد صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ہے. اس کا اعراب بھی تینوں صورتوں میں یہی ہے، حالت رفع کے اندر ضمہ، حالت نصب کے اندر فتح، حالت جر کے اندر کسرہ. اسی طرح جو ہے وہ جمع مکسر، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غیر منصرف نہ ہو. منصرف ہو تو اب جو ہے، کیونکہ غیر منصرف کا اعراب جو ہے وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے. غیر منصرف کوئی بھی چیز جب غیر منصرف ہوتی ہے اس کا اعراب جو ہے وہ آپ نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف کے اوپر چونکہ کسرہ نہیں آ سکتا، غیر منصرف کے اوپر زیر نہیں آ سکتی، چاہے اس کے اوپر آپ جتنے مرضی حروف جار لگاتے رہیں اس کے اوپر زیر نہیں آ سکتی، کسرہ اس کے اوپر نہیں آ سکتا. تو جب اس کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ اس کے اوپر فتح ہی آئے گا. حالت جر کے اندر بھی اس کے اوپر فتح آئے گا. غلام زیدن، اب یہ غلام زیدن دال کے نیچے زیر آ گئی، لیکن جب زید کی جگہ ابراہیم لگا دیں گے تو اب وہ بات ترجمہ وہی ہے، پہلے زید کا غلام تھا اب ابراہیم کا غلام ہے، غلام ابراہیم. اب اس کے اوپر ایک تو کسرہ نہیں آ سکتا، دوسرا تنوین نہیں آ سکتی، حالانکہ ہے یہ مجرور لیکن اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. تو اب وہ اعراب جو ہے وہ غیر منصرف کا آپ آگے پڑھیں گے کہ حالت رفع کے اندر جو ہے وہ ضمہ، حالت نصب اور جر کے اندر فتح، دونوں حالتوں میں حالت نصب ہوگی تو بھی فتح آ جائے گا، حالت جر ہوگی تو بھی فتح آ جائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فتح آ گیا کہ یہ حالت نصب ہے، بلکہ وہ حالت جر کے اندر بھی فتح ہی آئے گا، وہ ہوگا مجرور. ہاں پڑھیں گے ہم اس کو مجرور ہی پڑھیں گے، منصوب نہیں پڑھیں گے. اگر وہ حالت جر آ جائے گا تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، مجرور ہی پڑھیں گے، لیکن اعراب جو ہے وہ فتح آ جائے گا اس کے اوپر، حالت جر کے اندر فتح. اب وہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. لیکن ابھی جو ہے وہ جمع مکسر منصرف کی بات ہے. یہ تینوں کا اعراب، تینوں قسموں کا اعراب سیم ہے. حالت رفع کے اندر ضمہ، حالت نصب کے اندر فتح، حالت جر کے اندر کسرہ. تینوں کی مثال لکھی ہوئی ہے. زیدن والی مثال آپ نے پڑھ لی، دلون کی مثال دیکھ لیں. اب دلون کو اگر ہم مرفوع بنائیں، ہاذا دلون، اب ہاذا اس میں اشارہ بھی ہے اور مبتدا بھی ہے، دلون جو ہے یہ خبر ہے، مبتدا خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے. اب یہ دلون جو ہے یہ مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے. ہاذا دلون، یہ دلون جو ہے وہ کس کو، ڈول کو بولتے ہیں غالباً، میرے اندازے سے ڈول کو بولتے ہیں، ڈول عربی کے اندر نا ڈول جو ہوتا ہے. ہاذا دلون، یہ ڈول ہے. اچھا رأیت دلون، اب جب اس کو ہم مفعول بنا دیں گے تو اس کو جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، دو زبر آ جائیں گی، رأیت دلون. اسی طرح جو ہے وہ جئت بدلون، جئت بدلون، آیا میں بدلون ڈول کے ساتھ. اب یہاں بدلون تینوں صورتوں میں دیکھ لیں، حالت رفع کے اندر جب تھا تو اس کے اوپر ضمہ آ گیا تھا، حالت نصب کے اندر جب تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ فتح آ گیا تھا، حالت جر کے اندر اس کے اوپر کسرہ آ گیا تھا. اسی طرح جو ہے وہ تیسری مثال جمع مکسر کی، رجالن والی. اب ہم رجالن، وہ آدمی ہے. رجالن کے لام کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں جی ضمہ آ رہا ہے. کیوں ضمہ آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے. اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ. قسم کون سی ہے؟
یہ اسماء متمکن میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ پہلی قسم ہے، یہ اعراب کی پہلی قسم ہے۔ تعداد اقسام اعراب کے اندر دیکھیں یہ پہلی قسم شو ہو رہی ہے، تو وہ چوتھی بات ہے۔ یہ اقسام اعراب اسماء اقسام کیا اس کا نام ہے، اسماء متمکن میں کون سی قسم ہے؟ تو یہ اسماء متمکن میں پہلی قسم ہے۔ ہاں یہ اسماء متمکن کی جو ہے، ہاں یہ 16 قسموں میں اگر پوچھا تو 16 قسموں میں کون سی قسم ہے؟ تو اس میں یہ تیسرے نمبر کی قسم ہے، تیسرے نمبر پر ہے کہ یہ تیسرے نمبر پر جمع مکسر سالم، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ، یہ اس کا اعراب بتلانا ہوتا ہے۔ اور اس کا جو ہے وہ نصبی حالت دیکھ لیں، رأیت رجالن، دیکھا میں نے آدمیوں کو۔ اب یہاں رجالن لام کے اوپر جو ہے وہ فتح آ گیا کیونکہ یہ مفعول ہے، اس لیے جو ہے وہ فتح آ گیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مجرور کی مثال دیکھ لیں، قلت لرجال، کہا میں نے لرجال آدمیوں سے۔ اب یہاں لام شروع میں، رجال کے شروع میں لام آ گیا تو لام حرف جر ہے، آپ نے کل پڑھ لیا تھا کہ لام جو ہے وہ حرف جر ہے، تو لام کا کام کیا ہے؟ اس کے ماں بعد کو مجرور کر دینا۔ اب یہ رجال جو ہے اس کے اوپر جو ہے لرجال کا رجال جو ہے، اب اس کے اوپر اگر کوئی پوچھے چار باتیں کون کون سی ہیں کہ یہ رجال جو ہے وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، تو فوراً ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے۔ بھئی مجرور ہے تو مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ رجالن کے شروع میں لام حرف جر داخل ہے، اور لام حرف جر کا کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو مجرور کر دینا۔ بس آپ نے اس طرح مختصر سوال کا جواب دینا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر حروف جارہ میں سے لام داخل ہے۔ اچھا جی، لام داخل ہے تو اس کا پھر اعراب کیا ہو گیا؟ اس کا اعراب جو ہے وہ یہ ہے کہ حالت جر میں کسرہ ہے۔ اچھا جی، حالت جر میں کسرہ ہے تو 16 قسموں میں یہ کون سی قسم ہے؟ اسماء متمکن میں یہ کون سی قسم ہے؟ تو اسماء متمکن میں یہ اعراب کی تیسری قسم ہے۔ اسماء متمکن میں یہ تیسری قسم ہے، اعراب کی پہلی قسم ہے لیکن اسماء متمکن کی تیسری قسم ہے۔ ہاں جی، سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرا جمع مؤنث سالم والا بھی پڑھ لیں، پھر آپ کو تھوڑی سی بات اور بھی واضح ہو جائے گی، کیونکہ یہ پہلا تو یعنی کہ آ رہا ہے نا وہ سیم جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ تیسرا جو ہے، یہ دوسرا اقسام یعنی کہ اعراب کی قسم میں سے جو دوسری قسم ہے، اور اسماء متمکن کی قسموں میں سے چوتھی قسم ہے، یہ ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کی پہچان میں نے آپ کو بتلا دی تھی، جس کے آخر میں الف اور تا ہو، مسلماتن۔ اب یہ جو ہے مسلماتن، اس کے وزن کے اوپر کوئی بھی آ جائے، مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، عابداتن، ساجداتن، تائباتن، کوئی بھی آ جائے، یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر میں کسرہ۔ ہاں، حالت نصب کے اندر بھی کسرہ آتا ہے، اور حالانکہ حالت نصب کے اندر فتح آنا چاہیے لیکن اس کے اوپر فتح نہیں آ سکتا جب نصبی حالت ہوگی۔ نصبی حالت سے مراد کیا ہے؟ نصبی حالت سے مراد یہ ہے کہ جب بھی یہ منصوبات میں سے آ جائے گا، 5 مفعول ہے، اگر یہ کوئی مفعول بن رہا ہوگا تو اس کے اوپر زبر نہیں آئے گی، ہوگا تو منصوب لیکن زیر آئے گی، منصوب ہوگا لیکن زیر آئے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ نے حال پڑھا تھا، تمیز پڑھا تھا، مستثنی پڑھا تھا، وہ ساری قسموں منصوبات میں سے 12 قسموں میں سے یہ جو بھی ہوگا تو یہ اس کے اوپر زبر نہیں آئے گی، اس کے اوپر زیر آئے گی۔ حالت کسرہ کے اندر بھی جب مجرور ہوگا تو بھی زیر آئے گی، جب منصوب ہوگا تو بھی زیر آئے گی، جب مرفوع ہوگا تو اس کے اوپر پیش آئے گی، اور مرفوع کے علاوہ جو ہے وہ منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ زیر آئے گی، زبر نہیں آ سکتی۔ اس کی مثال آگے لکھی ہوئی ہیں، ہن مسلماتن۔ اب یہ ہن جو ہے وہ ہے ضمیر، وہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اب یہاں مسلماتن جو ہے یہ مرفوع ہے، کیوں ہے مرفوع؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں جو ہے وہ ضمہ، اور حالت نصب اور جر میں کسرہ، یہ پورا اعراب بتلانا ہے، حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب اور جر میں کسرہ۔ اور جو ہے یہ قسموں میں سے کون سی قسم بن رہی ہے؟ یہ چوتھی قسم بن رہی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے جو ہے وہ نصب والی مثال دے، رأیت مسلماتن۔ اب رأیت مسلماتن جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے، رأیت مسلماتن نہیں پڑھ سکتے، یہ مفعول بن رہا ہے نا، رأیت دیکھا میں نے، مسلماتن مسلمان عورتوں کو۔ اب یہاں جو ہے وہ مسلماتن جو ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے، لیکن مفعول بھی بننے کے باوجود بھی یہ اس کے آخری حرف جو تا ہے، اس تا کے اوپر جو ہے وہ زبر نہیں آئی، مسلماتن نہیں آیا۔ اب کوئی سوال پوچھے گا مسلمات، رأیت مسلماتن میں مسلمات جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ جناب صاحب جی یہ ہے منصوب ہے،
بھائی منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ رأیتو کا مفعول بھی بن رہا ہے. اچھا جی، اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت نصب کے اندر کسرہ. اچھا جی، چوتھی قسم بن رہی ہے. اسی طرح جو ہے وہ آگے مررت بمسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات. جب شروع میں مسلمات کے با لگ گیا، اب با کا کام جر دینا تھا، اب اس نے جو ہے وہ جر دے دیا، مسلمات کو مسلمات بنا دیا. اس کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کو شروع میں با لگ گیا. اب یہاں بھی جو ہے اوپر والا مسلمات جو ہے وہ منصوب ہے، اور مررت بمسلمات والا مسلمات جو ہے یہ مجرور ہے. اس لیے مجرور ہے کہ اس کے شروع میں با حرف جر داخل ہے. اچھا جی، اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت جر کے اندر کسرہ. ہاں جی، سمجھ. ہاں جی، یہ جی رأیت مسلمات نہیں ہو سکتا حالت وہی تو نصب بتا رہے ہیں نا، جب؟ مسلمات تو نہیں ہو سکتا. حالت منصوب میں سے یہ جب اس کی حالت منصوب والی ہوگی، یعنی کہ مفعول ہو، حال ہو، تمیز ہو، تو اس کے اوپر زیر آئے گی، کیونکہ یہ اصول بتلا دیا نا. حالت نصب میں بھی اس کے اوپر کسرہ ہے اور حالت جر میں بھی کسرہ ہے. حالت نصب کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ منصوبات میں سے کوئی بنے گا 12 قسموں میں سے، تو اس کے اوپر رفع نہیں آ سکتا، اس کے اوپر کسرہ ہی آئے گا. اور جب یہ مجرور کی 2 قسمیں ہیں، اس کے اوپر بھی کسرہ آئے گا. ہاں، وہ 22 قسمیں جو پڑھی ہیں، ان 22 میں سے 14 قسموں میں اس کے اوپر کسرہ آئے گا، باقی 8 قسموں میں اس کے اوپر رفع آئے گا. مرفوع جب ہوگا تو اس کے اوپر رفع آئے گا. اس کے علاوہ منصوب جب ہوگا تو کسرہ آئے گا، اور جب مجرور ہوگا تو بھی کسرہ ہی آئے گا اس کے اوپر. ہاں، رأیت مسلمات. اب یہ جو ہے وہ کسرہ آ رہا ہے. اب قرآن مجید کی اس کی مثال اگر میں دوں، تو قرآن مجید کے 22ویں سپارے کے اندر پہلے رکوع جب ختم ہوتا ہے، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہ ساری جو ہے وہ مثالیں اس میں آئی ہیں. ان حرف جر شروع میں، ان حروف مشبہ بالفعل شروع میں لگ گیا. ان المسلمین، اب یہ مسلمین جو ہے یہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن رہا ہے. اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر والی میں نے مثال دی تھی. اب ان کے متصل اللہ ہے تو اللہ منصوب ہے، ان اللہ. تو اسی طرح جو ہے اب یہاں ان المسلمین یہ منصوب بن رہا ہے، منصوب ہے. اب منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے. اچھا جی، ان المسلمین، اب مسلمین کے بعد جو ہے وہ مسلمات آ گیا. ان المسلمین والمسلماتی، اب یہ تی زیر آ رہی ہے. والمؤمنین والمؤمنات، مؤمناتی زیر آ رہی ہے. والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہن والحافظات، فروجہم والحافظین، وہ یعنی کہ فروجہم والحافظات. تو یہ جو ہے ساری جتنے بھی یہ جو ہے نا وہ حافظات، قانتات، مسلمات، مؤمنات، صادقاتی، اب سب کے نیچے زیر آ رہی ہے. کیوں زیر آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ کہ اس کا نام منصوب ہے. ہاں، اب اس کو ہم مجرور نہیں بنائیں گے، اس کو ہم بنائیں گے کہ یہ منصوب ہے. بھائی کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن رہا ہے، اور ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوبات میں ہے. اچھا، تو پھر اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب یہ ہے حالت نصب میں کسرہ. اب دیکھیں جی، اس کے اوپر پھر ایک اور بات جو میں نے پہلے آپ سے کی تھی. اب یہاں مسلمات نہیں آیا، ان المؤمنین والمؤمنات آیا ہے، تن نہیں آیا، تنوین نہیں آئی. وہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ تنوین کو روکنے والی کوئی چیز تو اس کے اوپر داخل نہیں ہے. اب وہ تنوین کو روکنے والی اس کے اوپر چیز الف لام داخل ہے. آپ قرآن مجید کھول کر دیکھیں گے، 22واں سپارہ جو ہے، یہ 21واں سپارہ یا 22واں سپارہ ومن یقنط سپارہ ہے، سورۃ احزاب ہے، سورۃ احزاب والا. تو اب اس کا جو ہے پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، تو یہ ہے. اب اس کے اندر کھول کے دیکھیں گے سب کے اوپر الف لام ہوگا. ان المسلمین والمسلمات، ول یہ واو اور لام، والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، الف جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے نا، حمزہ وصلی. تو یہ وہ الف اور لام اس کے شروع میں داخل لکھے ہوئے آپ دیکھیں گے تو آپ کو الف لام نظر آئے گا. تو وہ الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی. ان المسلمین والمسلمات نہیں آیا، والمسلمات آیا ہے. والقانتات نہیں آیا، قانتات آیا ہے. لیکن یہاں پر جو آپ مثال پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر مسلمات کے شروع میں چونکہ الف لام داخل نہیں ہے،
اس لیے اس کے اندر تنوین آئی ہے، ہن مسلماتن، رأیت مسلماتن، تی نہیں ہے، رأیت مسلماتی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اس کے اوپر نہ تو الف لام ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے، اور نہ ہی یہ غیر منصرف ہے۔ تو تینوں صورتوں میں جب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے تنوین کے اوپر آئے گی۔ ہاں تنوین تو اس کے اوپر آئے گی، اگر اس کے اوپر الف لام ہوتا تو پھر تنوین نہیں آنی تھی۔ تو اس اس لیے کا تعبیر مثال آتی ہے سورہ تحریم میں نا، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات اس کی وہ مثال جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے سورۃ تحریم کے اندر، اس میں الف لام کے بغیر ہے تو تنوین آ رہی ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتلایا یہاں الف لام کے ساتھ ہے تو تنوین نہیں آ رہی۔ تو یہ اور یہ کتاب کے اندر بھی الف لام کے بغیر ہے تو اس لیے جو ہے وہ کتاب کے اندر بھی تنوین آ رہی ہے۔ تو لیکن اعراب جو ہے وہ وہی ہے، نصب کی حالت میں اس کے اوپر کسرہ ہوگا، جر کی حالت میں بھی اس کے اوپر کسرہ ہوگا، مجرور کی حالت میں بھی کسرہ ہوگا، منصوب کی حالت میں بھی کسرہ ہوگا۔ اس کے اوپر مسلماتن یہ نہیں پڑھ سکتے، مسلماتن کہیں قرآن کے اندر آ ہی نہیں سکتا کہ جمع مؤنث سالم اس کے اوپر آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے، یہ حرام ہے زبر آنا، کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر کہیں یہ اصول ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے، اگر کہیں نظر آ جائے تو سمجھ لیں کاتب سے غلطی ہوئی ہے یا کوئی جو ہے اس کے اندر گڑبڑ ہے، تو یہ اس کی آخری زبر آ ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر اصول ہی نہیں ہے، کہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ پوری کتابیں کھول کر دیکھ لیں کسی کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ اس طرح جمع مؤنث سالم کے آخر میں الف تا بھی ہو اور جو ہے وہ الف تا کے بعد جو ہے اس کے اوپر زبر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو پیش آئے گی یا اس کے اوپر زیر آئے گی۔ تو حالت نصب کے اندر بھی زیر آئے گی، حالت جر کے اندر بھی زیر آئے گی۔ ہاں جی سمجھ آ گئی؟ جی انشاءاللہ۔ ہاں جی، چلیں اتنا ہی کافی ہے آج۔ آپ اس کا جو ہے وہ تکرار کر لیجئے گا اچھے طریقے سے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حضرات؟ الحمدللہ۔ الحمد للہ۔ سبق پڑھ لیتے ہیں پھر بعد میں سن لیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدوا الله في السراء والضراء۔ اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة، ابھی آواز آ رہی میری؟ جی سر جی آ رہی ہے۔ اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء۔ اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء۔
اول اس کا معنی ہے سب سے پہلے، پہلے نمبر پر آنے والا۔ من موصولہ ہے، اس کا معنی ہے وہ آدمی۔ یدعا جس کو بلایا جائے، دعا یدعو دعا اس کا معنی بلانا، پکارنا۔ الا حروف جارہ میں سے ہے، اس کا معنی طرف بھی ہوتا ہے، تک بھی ہوتا ہے، یہاں طرف کے معنی میں۔ جنت کا معنی باغات ہیں، آخرت میں جو انسان کو داخل کیا جائے گا، جو انسان کا اصلی وطن ہے وہ جنت ہے۔ تو اصل وطن کا نام لیا گیا ہے۔ یوم کا معنی دن، قیامہ قیامت مراد ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، نظام سارا کائنات کا درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ دینا کا یہ اسم موصول ہے، اس کا معنی وہ لوگ یحمدون جو حمد کرتے ہیں۔ حمد کا معنی تعریف کرنا۔ اللہ اللہ کی، اللہ کا ذاتی نام ہو گیا۔ فی حروف جارہ میں سے اس کا معنی میں۔ السراء والضراء، سراء کا معنی سرور سے ہے، اس کا معنی خوشی کرنا، خوش کرنا۔ ضراء اس کا معنی ہے سختی، قحط، چاہے جان کا قحط ہو یا مال کا قحط ہو۔ نقصان کسی کو پڑ جائے اس کو ضراء کہتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنت، سب سے پہلے جس کو بلایا جائے گا جنت کی طرف قیامت کے دن، الذین وہ لوگ ہوں گے، یحمدون اللہ جو تعریف کرتے ہیں اللہ کی، فی السراء خوشی میں، والضراء اور قحط میں، خوشی میں اور غمی میں۔ اول من یدعا الی الجنت یوم القیامت، اب سب سے پہلے وہ لوگ یدعا الی الجنت کے بلایا جائے گا جن کو جنت کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، الذین وہ لوگ ہوں گے، یحمدون اللہ جو تعریف کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، فی السراء والضراء خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ دوبارہ پھر ترجمہ دیکھیے، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامت، کہ سب سے پہلے وہ آدمی جن کو بلایا، وہ لوگ جن کو بلایا جائے گا جنت کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن،
अल्लज़ीना वो लोग होंगे यहमदून अल्लाह फिस्सर्राइ वज़र्राइ जो तारीफ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी में और गमी में। ये हदीस पाक का तर्जुमा है। जज़ाकल्लाह। मतलब इस हदीस पाक का ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो खुशी में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं और गमी में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, राहत में हो तब भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, मुश्किल में हो तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करते हैं। अल्लाह माल अता कर दे तब भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, अगर वही माल अल्लाह ले ले, नुकसान हो जाए तब भी अल्लाह की तारीफ करते हैं। इन लोगों को सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा। एक हदीस पाक के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें खुशी मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर तकलीफ आए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहा कर। ये हमें और आपको सबक दिया जा रहा है, खुशी में भी अल्लाह की तारीफ करें और गमी में भी अल्लाह की तारीफ करें। खुशी में अल्लाह की तारीफ करेंगे तो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला नेमतों के अंदर मजीद बरकत और नेमतें बरसा देंगे। गमी में भी अल्लाह की हम तारीफ करेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। दोबारा फिर तर्जुमा देख लीजिए इस हदीस पाक का। अव्वल मन युदआ इलल जन्नती, सबसे पहले वो आदमी, वो लोग जिनको बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ। अल्लज़ीना वो लोग होंगे यहमदून अल्लाह जो तारीफ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, फिस्सर्राइ वज़र्राइ खुशी में और गमी में। इसलिए हमें भी अल्लाह को नहीं बोलना चाहिए, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गमी का मौका हो। खुशी का मौका होगा अल्लाह की तारीफ करेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, तभी उसको अजर मिलेगा। गमी का मौका है तब भी अल्लाह की तारीफ करता है तो अल्लाह उस पर भी अजर अता करेगा। तो मोमिन की दोनों हालतें किसी हाल से खाली नहीं है। जी भी समझ आई हदीस पाक की, नहीं समझ आई? जी आइए सर, जज़ाकल्लाह। सुना दीजिए।
ओहो, ये क्या कह दिया, सुनाने का कह दिया। अब तो नींद आना शुरू हो चुकी होगी, नींद आ रही होगी। हाँ भाई हजरात, आमद के तोहफे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलु मन युदआ इलल जन्नह यौमल क़ियामह अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस्सर्राइ वद्दर्रा। सबसे पहले जिन लोग बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ क़यामत के दिन, वो लोग जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं फिस्सर्राइ वद्दर्रा, खुशी में और गम में, हर हाल में, तंगी में और फराग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलु मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामति अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फिस्सर्राइ वद्दर्रा। अव्वला पहले मन, सबसे पहले युदा बुलाया जाएगा इल्ला तरफुल जन्नत, जन्नत में, यौम दिन, वल क़ियामा, क़यामत के दिन, अल्लज़ीना लोग, यहमदूना जो हम्द करते हैं, अल्लाह अल्लाह की फी में, गुजारा में से है, खुशी में और गमी में। सबसे पहले जिसको बुलाया जाएगा जन्नत की तरफ क़यामत के दिन, वो लोग हैं जो तारीफ करते हैं अल्लाह की खुशी में और गमी में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी खुशी में अल्लाह की तारीफ करते हैं और राहत में भी और मुश्किल में भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, जब अल्लाह उन्हें माल देता है तब भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तारीफ करते हैं, और जब नुकसान होता है तब भी अल्लाह की तारीफ करते हैं, तो वो लोग हैं जिनको क़यामत के दिन सबसे पहले बुलाया। पिछली हदीस से सुनाए भी हजरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह वल फ़ज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। इसका मतलब ये है कि जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके दिल में अल्लाह का ख्याल आता है, और अल्लाह का ख्याल उसके अ, और गैर अल्लाह का ख्याल दिल से निकल जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो अफजल जिक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और सबसे अफजल दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से दिल में अल्लाह का ख्याल आता है, और दूसरा अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी अदा हो जाता है। और इससे जो ऊपर वाली हदीस है उसमें मसल इल्मी यंतफु बिही कमसल कंज़ ला युनफिक मिन फी सबीलिल्लाह, मिसाल उस इल्म की जिसने नफा ना उठाया, उस खजाने की तरह जिसको ना खर्च किया जाए अल्लाह की तरह। इंसान को तशरीह में आपने ये बताया था कि इंसान को जब इल्म हासिल हो जाए, यानी कि वो आलिम बन जाए, तो वो दो काम लाजिम है। एक तौबा, एक तो ये है कि वो उस पर अमल करे, और दूसरा लोगों को भी सिखाए। इसका मतलब ये है कि जब इंसान के पास माल हो तो वो ज़कात अदा नहीं करता, और वो क़यामत के दिन जो है वो
اللہ تعالیٰ کی سزا کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ تو حدیث کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے، مثال علم کی، اس علم کی جس سے نفع نہ اٹھایا جائے، اس خزانے کی طرح ہے جس کو نہ خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں۔ ہاں بھائی، کوئی اور ساتھی سنائے بھائی۔ جو ساتھی سوئے ہوئے ہیں وہ سنا دیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. اول سب سے پہلے، اول نمبر، پہلے نمبر، من وہ شخص ہے، یدعا جو بلاتا ہے، بلایا جائے گا، الہ طرف جنت، جنت کی طرف جو بلایا جائے گا، یوم القیامہ، قیامت والے دن، الذین وہ لوگ ہیں، یحمدون جو تعریف کرتے ہیں، اللہ، اللہ کی، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، فی السرائی خوشی میں، والضرائی اور غمی میں، پریشانی میں۔ تو سب سے پہلے جو جنت کی طرف بلائے جائیں گے قیامت والے دن، وہ لوگ ہوں گے جو تعریف کرتے ہیں خوشی میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں خوشی میں اور غمی میں، راحت میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، غمی میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، خوشی مل جائے تو بھی الحمدللہ، اگر تکلیف آئے تو بھی الحمدللہ علی کل حال۔ اور کوئی ساتھی اور بھائی حضرات جو بھی سوئے ہوئے ہیں ابھی تک جاگے نہیں؟ حضرات جو سوئے ہوئے ہیں ابھی تک جاگے نہیں، وہ بھی سنائے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل جو سب سے افضل، جس طرح اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، افضل سب سے افضل بہتر، الذکر جو ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا ہے الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ افضل ذکر کیوں ہے اور الحمدللہ افضل دعا کیوں ہیں؟ بتائیے ذرا اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ قیامت والے دن سب سے ترازو میں وزنی کلمہ جو ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ جو میں نے بتائی تھی کل، وہ کون سی وجہ تھی؟ کل استاد جی میں موجود نہیں تھا کلاس میں،
پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ترجمہ سنا دیا. تحفے کہیں کے غیر حاضری کرتے ہو؟ کل استاد جی جرمانے مہمان آ گئے تھے. جرمانے استاد جی مہمان آ گئے تھے. اچھا مہمان آ گئے تھے. دیکھو نا ایک شکار پکڑا گیا نا چھٹی کی اس نے. ہاں اس لیے تو سبق سنتے ہیں کہ من کبھی کبھی. سمتا نجا. او نہیں استاد جی، وہ جو سچ بولا جس نے نجات پا لی، اس کی بھی کوئی حدیث ہے؟ یہ تو خاموش والی ہے نا. نہیں نہیں وہ نہیں ہے ابھی. وہ نہیں. بس یہ ہے کہ اشارہ تن تو یہی مفہوم تو یہ نکلتا ہے جو سچ بولتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. مطلب آخرت میں. دنیا میں بھی سچے لوگ ہیں سچ بولتے ہیں اپنے ایمان کو نہیں خطرے میں ڈالتے. اچھا یہ استاد جی پھر بتائیں نا، یہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ کے بارے میں نے اس کا وہ سننا تھا، تو لیکن وہ یہ ریکارڈنگ تھوڑی لیٹ آئی ہے تو اس لیے. لا الہ الا اللہ افضل اس لیے ہے ذکر کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے سے دل کے اندر اللہ کا خیال آ جاتا ہے. غیر اللہ کا خیال دل سے نکل جاتا ہے. اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کا ظاہری اور باطنی جسم روشن ہو جاتا ہے. جب انسان کا ظاہر اور باطن روشن ہو جائے تو پھر انسان سے وہ افعال اقوال اعمال صادر ہوتے ہیں جو اس کلمے کا تقاضا ہوتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ افضل کہا گیا ہے. اور اس طرح فرمایا گیا افضل دعا الحمدللہ ہے. دعا کہتے ہیں جس میں اللہ کی یاد ہو اور اللہ سے مانگا جائے اس کو دعا کہتے ہیں. الحمدللہ کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کی یاد بھی اس میں آ جاتا ہے اور اسی طرح جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں برس رہی ہیں ہمارے اوپر دن کو رات کو شام کو صبح کو ان نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے. جو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا شکر ادا کرو گے تو. گویا کہ انسان شکر ادا کر کے نعمتوں کا طالب بن گیا ہے، طلبگار ہو گیا ہے. تو الحمدللہ کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس اعتبار سے الحمدللہ سب سے افضل دعا قرار دیا گیا ہے. سمجھ میں آئیے کہ نہیں سمجھ آئی؟ جی استاد جی سمجھ آ گئی ہے. چلو بھائی، چلو اب آپ حضرات سو جائیں، کل نہیں ملاقات استاد جی ہوگی. ابھی مولانا اشل صاحب ان کا بھی ہے. اچھا ان کا بھی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہوگی جب زندگی باقی کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. جزاک وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرات، آپ کا سبق ہو گیا یا جاری ہے؟ جی ہو گیا۔ اچھا جی، علم السر ہے تو شیئر کر لیں کسی بھائی کے پاس۔ عبداللہ بھائی آپ شیئر کر دیں۔ جی تو آپ حضرات نے کچھ نہ کچھ مشق کر لیا؟ جب استاد جی آپ یہ سوال کرتے ہیں نا، سمجھے جواب نہ آئے تو اس کا مطلب ہے مشق نہیں ہوئی۔ کوئی اچھا شرم کی وجہ سے بولتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی اگر مشق کے لیے وقت دیا جائے، مشق نہیں ہوتا تو پھر آگے پڑھنا چاہیے۔ میں تو ویسے ڈھیلا ڈھیلا جا رہا ہوں، جیسے استادوں نے ہمیں پڑھایا ہے ایک ایک باب روزانہ کرا کے۔ یہ 6 باب تو ایک دن میں وہ ہمیں پڑھاتے تھے، لیکن وہ کل ایسے یاد کہ اگر دبر دیر کی غلطی سپیڈ میں بھی ہو گئی تو ڈنڈے لگتے تھے، تو یاد ہو جاتا۔ خیر، آپ حضرات کی تو مصروفیات ہے، قربانیاں ہیں، اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، جو ہے ریکارڈ بار بار سنتے جائیں اور اس سے کیا کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے، آن لائن کا مسئلہ ہے تو اس میں محنت زیادہ اور پھل تھوڑا سا کم رہتا ہے، لیکن چلو اس کا کم بھی بہت زیادہ ہے۔ جی چلیں، اسی طرح سیم جو ہے آگے تھوڑا جاتے ہیں۔ 2 باب کل پڑھ لیے تھے، حسب یحسب اور کرم یکرم، یا باقی ہے؟ کل استاد جی میں تو کلاس میں نہیں تھا، وہ اچھا مہمان آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے تھوڑا سا صفحے پہ جی، اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ثلاثی کے اندر بھی کیا ہے، مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں، اور رباعی کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو رباعی کے مجرد اور مزید فی تو ایک طرف چھوڑ دو، وہ تو بات کی بات ہے۔ ثلاثی کے اندر مجرد اور مزید فی میں سے ہم مجرد میں چل رہے تھے۔ مجرد کے اندر جو ہے 6 باب انہوں نے لکھے ہیں، تو 6 کے اندر جو ہے 4 کا استعمال زیادہ ہے، 2 کا بہت کم ہے۔ تو جن کا استعمال زیادہ ہے ان کو مضطرد کہتے ہیں، جن کا استعمال کم ہے ان کو شاذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ثلاثی مجرد مضطرد کا پہلا باب فلاں، ثلاثی مجرد مضطرد کا دوسرا باب، ثلاثی مجرد مضطرد کا تیسرا، اسی طرح ثلاثی مجرد مضطرد کا چوتھا باب ہم نے پڑھ لیا۔ نام لے رہے تھے ثلاثی، اور پھر ثلاثی اس لیے کہتے ہیں کہ 3 حرفی ہے، مجرد ہے کہ زائد حروف نہیں ہے، مضطرد ہے کہ اس کا استعمال زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آگے جو 2 باب ہے، کرما اور حسبہ،
تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد شاذ. یہاں نہیں لکھا ہوا، مجھے بھی اس میں تھوڑا سا شک پڑ گیا کہ شاذ کے اندر کرما یکرمی بھی آتا ہے یا نہیں آتا. خیر بہرحال جو ہے وہ میں دیکھ کے پھر آپ کو بتا دوں گا. تو دو باب ہے. اب جو کرما یکرم ہے ثلاثی مجرد کا پانچواں باب فعلا یفعلو کے وزن پر. ٹھیک ہے، جیسے کروما یکرمو جس کا ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مضموم ہے. تو مضارع کے اندر عین کلمہ مضموم ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا نصر ینصر کی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے، ینصر ینصرانی ینصرون یکرم یکرمان یکرمون، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ماضی ہے تو اس میں عین کلمہ پر صرف ضمہ پڑھنا ہے، باقی اس میں فاعل، اس میں مفعول، ظرف، زمان، مکان سارا کچھ پچھلے سیم کی طرح 6 باب سارے کٹے ایک جیسے. تو اب کروما کروما کرومو، فعل فعلا فاعل فاعلا فعل فعلا، یہ تیسرا جو ہے اعراب ہے جس کا آج ماضی میں گردان آپ کریں گے. باقی جو ہے مضارع نصرہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، مجہول تو ماضی اور مضارع میں دونوں سب کا ایک جیسے ہوتا ہے، اس میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. جتنے بھی علم و صرف کے اندر کوئی بھی آپ پڑھیں گے ثلاثی ہے مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. ماضی کا مجہول پڑھیں گے یا مضارع کا مجہول پڑھیں گے، مجہول سب کا ایک جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جی ہے تو مجرد کی بات ہے، مجرد میں مجہول سب کا ایک جیسے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. مزید فی میں جا کے تبدیلی آ جاتی ہے. رباعی مجرد میں بھی اسی طرح ہے کہ مجہول اس کا ایک جیسے ہوتا ہے. مزید فی میں بات جائے گی تو پھر وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے، وہ کوئی بات نہیں. جی تو اب کروما کروما کرومو، اب مجہول جائیں گے تو کرما کرما بنے گا. وہ جو آپ نے قاعدہ جو ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھ لیا ہے، تو جب کروما کا مجہول بنائیں گے تو وہ کرما کرما بنے گا. جیسے فعلا نصر سمع، سب کا جو ہے اسی وزن پر بنے گا، فعلا کے وزن پر. اس کا بھی اسی طرح کرما. ٹھیک ہے، تو مجہول سب کا ایک جیسے مضارع اور ماضی میں. معروف کے اندر صرف ماضی کے اندر عین کلمہ مضموم اور مضارع اس کا نصر ینصر کے باب کی طرح. سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں نے کئی مرتبہ تکرار کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ دی کہ اس باب کا مضارع نصر ینصر کی طرح سیم ہے، معروف معروف کی طرح، اور مجہول جو ہے نصر کے مجہول کی طرح. ماضی کے اندر عین کلمہ صرف مضموم ہے اور اس کا مجہول وہ پھر نصر کی طرح سب کی طرح ایک جیسے. جی اس متعلق آپ کو کوئی سوال ہے؟ نہیں استاد جی. جی آگے چلے یا اس کا مشق کریں گے؟ آگے چلے ساتھ ساتھ یا نہیں؟ آگے یہ حاسب یحسب. جی تو یہ بھی حسب یحسب کے اندر دیکھو، جیسے کروما یکرمو کے اندر مضارع نصرہ کی طرح تھا، حسب یحسب کے اندر اب یہ ثلاثی مجرد کا چھٹا باب فعلا یفعلو کے وزن پر، ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مکسور، جیسے حسبہ یحسبو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ماضی ہے تو عین کلمہ مکسور ہے. تو آپ نے اس سے پہلے کون سا باب پڑھ لیا تھا جس کا ماضی عین کلمہ مکسور تھا؟ ہاں جی، یہ استاد جی ضرب یضرب. نہیں ماضی میں عین کلمہ. فاعل یفعل. جی سمع یسمع کا باب. تو حسب یحسب کا جو ماضی ہے وہ سمع کی طرح ہے اور اس کا مضارع ضربہ کی طرح ہے. یضرب یضربان، یحسب یحسبان، اور اس کا ماضی حسب حسبا حسبو، سمع سمعا سمعو. دو بابوں کا وہ کیا ہے؟ مکسچر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ماضی سمع کی طرح اور مضارع یضرب ضربہ کی طرح. ٹھیک ہے، تو مضارع یضرب یضربانو کے وزن پر کرے، مجہول تو سب کا ویسے بھی برابر ہے، اور ماضی جو ہے وہ سمعا کے وزن پر کرے، سمع سمعا سمعو، قد سمعا کان سمعا لیتما سمعا لعلم سمعا کان سمعا کانا سمعا، یہ سارا. ٹھیک ہے،
تو اس کے اندر بھی کوئی مشکل نہیں ہے. آگے مزید فی کی طرف چلے جائیں یا شروع سے آپ مشق کر لیں گے کل تک؟ جو پڑھ جی لیا اس کا شروع سے لے کر تھوڑا مشق کر لے. مزید جی فی جی میرے خیال سے کل پڑھ لیں. جی استاد جی، یہ بہتر ہے. ٹھیک ہو یہ گیا. تو ایک اور کام، آپ ایک اور حضرات ہوتا کو ہے. جی جی آپ بات فرما رہے ہیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو علم الصرف کے سبق پہلے دن سے پڑھنے تک آج تک جو ہے جو پڑھ لیا، اس میں کسی قسم کا سوال کسی بھی بھائی کو ہو تو پوچھ لے. جی کوئی سوال نہیں. یہ جو استاد جی یہ گردانے صرف صغیر کی یہ 6 باب ہیں، ان کو جی جس طرح یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح سارا زبانی ازبر یاد کرنا ہے، رٹا. نہیں، جو یہ لکھا ہے اس کو رٹا نہیں لگانا. اس کو صرف اچھا کتاب سے پڑھو. امتحان میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ یہ کم ہے، اس کا وزن کچھ برابر نہیں ہے. جو صرف صغیر ثانی لکھوایا جاتے ہیں اس کو زبانی یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ گردانے تو پوری اس کے اندر ہے نا. یہ یاد بھی کرو تو یہ ادھورا ہے، تو یاد کرنے فائدہ کیا ہوا؟ جس کام کے لیے اس کو یاد کرنا ہے وہ فائدہ اس سے حاصل ہی نہیں ہے. تو یہ ان کو پھر 6 باب کو اسی طرح سمجھنا ہے. جی جی، اب وہ جو نصرہ میں نے لکھوایا نا، بس اس سے جی دوبارہ لکھ لو اور سب پر زبر زیر. دوبارہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ایک کافی ہے، اسی پر زبر زیر لگاتے جاؤ. یا دوبارہ لکھ لو تو زبر زیر، یا مختلف رنگوں میں سرخ کلر پہ نصرہ کے اعراب لگا لو، پیلے پہ نیلے پہ اس طرح کے اعراب لگا دو، مختلف قسم کے سارے اعراب لگا دو، زبر زیر پیش ماضی میں بھی مضارع میں بھی. اور اگر یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آئے، تو پھر جو ہے آپ اس کو ریپیٹ کر کے 6 مرتبہ لکھ دے اور جو ہے اپنے اپنے باب کا اپنا اعراب بس لگا لے. اس میں تو اعراب کی تبدیلی ہے، کوئی تبدیلی صیغوں میں تبدیلی کوئی نہیں ہے. جی 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 تو اس میں ماضی منفی کی گردان اس میں نہیں ہے، نفی جہت کی نہیں ہے، نفی تاکید بلند نہیں ہے، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، امر بانون ثقیلہ خفیفہ، نہیں بانون ثقیلہ خفیفہ، اس میں بہت کمیاں ہیں. تو جس مقصد کے لیے اس کو یاد کیا جاتا ہے وہ کتاب والے صرف صغیر سے حاصل نہیں ہے. اس لیے اس کو یاد کرنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے. جو وہاں پر صفحے میں لکھا ہے اس کو کتاب سے پڑھنا ہے. امتحان میں اگر کوئی لکھنے کی ضرورت پڑی یا کوئی استاد کے سامنے سبق پڑھنا ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن یاد کرنے کے لیے یہ والا نہیں ہے. یاد کرنے کے لیے وہ ہے جو ہم نے زبانی لکھوایا ہے. اس کا امتحان ہے، ان کی کیا ترتیب ہوتی ہے امتحان کی؟ امتحانات کب ہوتے ہیں؟ امتحان میں آپ سے کوئی وہ تو ادارے کی طرف سے پوچھیں گے، گروپ میں پوچھ لینا تو ان حضرات سے پتہ کر لے. اور سوال کے اعتبار سے جو کوئی پوچھنا ہوا تو آپ کو کہے کہ صرف صغیر سنا دو، نصرہ باب کا یا سمعات سے یا کوئی صیغہ بتا دو، یہ آسان آسان باتیں ہیں. تو آپ نے جو چیزیں پڑھی ہے اس میں تو ہمیں کوئی ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز مشکل ہوگی، آسان آسان باتیں ہیں. جی دوسرا وہ طریقہ جو یہ جی وہ جو آپ نے جو ایک پیپر پہ واٹس ایپ کیا تھا، تو جی جی اس کو زبانی یاد کرنا ہے. جی جی وہ زبانی یاد کرنے کی ہے، کیونکہ اس میں ساری گردانوں کا پہلا پہلا صیغہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ بھی ہے کیونکہ اس کی ساری گردانیں اس کے اندر جمع ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ویسے خالی ہے. تو صحیح ہے. یہ ذہن کے لیے ہے. اگر ایک آدمی کا ذہن تیز ہے تو وہ جیسے اس کے اندر ہے نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك منصور. تو اب کتاب والے نے یہ سوچ کیا ہے کہ منفی بنانا تو انہوں نے قاعدے کے ذریعے کیے، ماں لگا لو تو منفی بن جائے گا، وہ تو ان کو آتا ہے. ٹھیک ہے، قد اور کان لیتم العلمہ، تو انہوں نے اس لیے نہیں لکھا. اور ہم کیوں لکھتے ہیں اور یاد کرتے تاکہ ہماری زبان پہ چڑھ جائے، ورنہ ہمارے ذہن میں سارے قاعدے ایک وقت میں نہیں ہوتے. اس لیے جو ہے ساری جتنے بھی مراکز پاکستان میں مدارس مدرسہ عربیہ، وہ صرف صغیر ثانی استعمال ہوتا ہے، یہ سارے صیغے اس کے اندر ہوتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے استاد جی، یہ بہتر ہے. وہ جو آپ نے لکھا ہے نا اس کو لکھ لیتا ہوں.
جی تو جی، اس کو اور اس کو آپ لکھ لیں، سمجھ 6 مرتبہ بے شک لکھ لیں، تو آپ کے ذہن میں صیغے بھی پک جائیں گے، اور اس کی جو ہے ضمیر ہے اس پر دبر دیر اور پیش ہو، تو قلم سے جب نکل جائے گا تو بہت آسانی آ جائے گی، آپ کے ذہن میں وہ گھس جائے گی چیزیں۔ اس لیے جی لکھنا بہتر ہے، ایک دن میں ایک لکھ لو، دوسرے میں دوسرا لکھ لو، کوئی بات نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہوگا۔ تو اس کا آپ مشق کر لیں، اور مزید فی میں پھر کل جو ہے اس کی چلے جائیں گے۔ کتاب والوں نے جس ترتیب سے لکھا ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، آگے کتاب دیکھیں گے۔ بہرحال جو ہے کل میں کسی طریقے سے وہ کر کے 9 ابواب جو ہے ثلاثی مزید فی کے 9 مشہور ابواب ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ وہ 9 ابواب کسی طریقے سے ہم پڑھ لیں۔ مشکل کوئی نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ مجرد کا تھوڑا مشق کر لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ روزانہ ہمارے اساتذہ ہمیں نیا سبق بھی دیتے تھے، اور شروع سے آخر تک جو پڑھا ہوتا تھا اس میں بھی بیچ بیچ میں کام دیتے تھے کہ اتنی گردانیں یہ کر، اتنے صیغے روزانہ کا یہ 8-10 کام ہوتے تھے، عشاء ہو جاتی، 10 بج جاتے، ہمارا کام پورا نہیں ہوتا تھا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کام زیادہ دے کر ہمیں مصروف رکھنا تھا، تو صبح 4 بجے سے 10 بجے تک مصروف، صرف نماز کی چھٹی، ناشتے کی 20 منٹ چھٹی، دوپہر کی، عشاء کو، عصر سے مغرب کی چھٹی، اس کے علاوہ ساری جو ہے علم و صرف کے سال میں سارا پڑھنا ہوتا ہے۔ جی جی استاد جی ٹھیک ہے۔ جی چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ آپس میں اگر کچھ بات شات کرنا ہے یا کوئی تکرار ایک دوسرے سے، آپ حضرات وہ کر لیں، باقی انشاءاللہ زندگی رہی، انشاءاللہ۔ کل ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔